اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اور اعوذ باللہ کو پڑھتے وقت آپ نے جو ہے خیال رکھنا ہے۔ آگے آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 1، اس کے ساتھ ساتھ ہم علم التجوید جو ہے وہ بھی مکمل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا قاعدہ بھی مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفرد ایک کو کہتے ہیں اور مفرد کے مجموعات کو مفردات کہتے ہیں، یعنی زیادہ مفرد مل کر آئیں تو ان کو مفردات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو الف ہے وہ مفرد ہے، اگر الف با تا ثا جیم کی بات کریں تو وہ مفردات ہیں، ٹھیک ہے۔ مفرد ایک کو کہتے ہیں، ایک یا ایک سے زیادہ حروف ہوں تو ان کو مفردات کہتے ہیں۔ دیکھیں الف با، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے، تا ثا باریک ادا کرنا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے سارا پڑھا چکی ہوں، صرف ایک بار میں آپ کو پڑھاؤں گی اور انشاءاللہ آپ نے پریکٹس کر کے اچھے طریقے سے مجھے ویسے ہی سنانا ہے، ٹھیک ہے۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ الف کو ہم نے سمپل ادا کرنا ہے، اس کو حمزہ نہیں بولنا کیونکہ اس کے اوپر زبر زیر یا پیش نہیں ہے۔ با جو ہے یہ ہونٹوں سے ادا ہوگا، ہونٹوں کے تر حصے سے۔ تا جو ہے وہ اس کے مفرد، آپ نے اس کے مخرج پڑھے۔ تا کو ادا کرتے وقت زبان جو ہے ثنایا علیہ کے مسوڑوں پر لگے گی، تا ادا ہوگا۔ سا جو ہے یہ نرمی سے ادا ہوگا، سا کو ادا کرتے وقت ہماری زبان کی جو نوک ہے ثنایا علیہ کے کناروں پر لگے گی۔ جیم حروف شجریہ میں سے ہے، وسط زبان اور مقابل کے تعلق سے ادا ہوگا۔ حا یہ حروف حلقیہ میں سے ہے، یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوگا۔ غین حلق کے اوپر والے حصے سے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا۔ دال یہ بھی تا کے مہری سے ادا ہوگا۔ ذال یہ سا کے مہری سے ادا ہوگا، اس کو بھی نرمی سے ادا کرنا ہے۔ را اس کو بھی ہم نے زبان کو پیچھے کی طرف تھوڑا کر کے اس کے مقابل کے تعلق سے را ادا کرنا ہے۔ زا سختی سے ادا کرنا ہے کیونکہ یہ زا سین اور صاد یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، سیٹی بھی نکالنی ہے۔ سین یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، شین حروف شجریہ میں سے ہے، صاد اس کو موٹا پڑھیں گے، صاد ضاد حروف حافیہ میں سے ہے اور اس کو پر بھی پڑھیں گے۔ جتنے بھی گرین کلر میں لفظ لکھے گئے ہیں ان کو پر پڑھنا ہے، آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ تو ذا کو ہم نے نرمی سے بھی ادا کرنا ہے اور پر بھی پڑھنا ہے۔ وہ عین یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوگا۔ غین یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا۔ فا ثنایا علیہ کے کنارے اور نیچے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوگا۔ قاف یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوگا۔ کیف یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوگا۔ لام لام یہ بھی تا دال اور
لام، نون اور را، یہ تینوں کا مخرج ایک ہے. ان تینوں کو ادا کرتے وقت جو ہے زبان جو ہے ثنائے اولیہ کے جڑوں پر لگے گی. میم، میم. اس کی آواز میم کو ادا کرتے وقت آپ نے آواز ناک سے نہیں نکالنی بلکہ اس کے مخرج سے نکالنی، یعنی دونوں ہونٹوں سے میم ادا ہوگا. میم، یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگا. نون، واو، ہونٹوں کو گول کر کے آپس میں ہونٹوں کو ملانا نہیں. ہ، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا. حمزہ، یہ بھی حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا. یا، یہ جو دہن سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے.